دل کی دو بیماریاں ہیں، دل کی دو بیماریاں، اگر یہ دو بیماریاں دل کو لگ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، یہ طے ہے۔ دو بیماریاں دل کو لگ جائیں تو دل خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض بیماریاں بدن کو لگ جائے تو بدن تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے انسان، اسی طریقے سے اگر قلب کو، دل کو دو بیماریاں لگ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، ایک ریا اور دوسرے تکبر۔ یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کبھی، ریا اور تکبر، دکھاوا، کوئی نیکی کا کام کرے اور مقصود دکھاوا ہو، یہ ریا ہے۔ اور کبر، اپنے حسن پر کبر، اپنے علم پر کبر، اپنے عمل پر کبر، اپنے مال پر کبر، اگر یہ تکبر آ جائے اور ریا آ جائے تو آدمی کا دل خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا، ایاک نعبد میں ریا کا علاج ہے اور وایاک نستعین میں کبر کا علاج ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو ریا کہاں رہے؟ جب اس نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کی نہیں، تو ریا ختم ہو گئی، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب مدد مانگنے والا کسی سے مدد مانگے گا تو اس کے اندر تکبر کہاں ہوگا؟ تو ایاک نعبد سے ریا کی بیماری کا علاج کیا گیا، وہ ایاک نستعین سے تکبر کا جو بہت بڑی بیماری ہے اس کا علاج کیا گیا۔ لہذا آدمی کو اللہ کی عبادت اور اس کی مدد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کرے تو صرف اللہ کی، اور مدد مانگے تو صرف اللہ سے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی مدد تو ہم دوسروں سے بھی لیتے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ مدد لینا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ما فوق الاسباب، ایک ما تحت الاسباب۔ میں اس بچے سے بول رہا ہوں مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، پانی مانگ رہا ہوں نا، یہ ما تحت الاسباب ہے، اس لیے کہ وہ میری آواز سن رہا ہے اور پانی دے سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم کسی مرے ہوئے آدمی کو پکارے کہ بابا میرا کام کر دیجئے، ظاہر ہے کہ یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طریقے کا پکارنا، اس طریقے کا مدد حاصل کرنا، اس طریقے کی مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہے، جو ما تحت الاسباب نہیں ہے، ما فوق الاسباب ہے۔ اب میں آپ کو سامنے دیکھ کر کے پکار رہا ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میں آپ کو پکارتا ہوں، یہ پکارنا جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی بمبئی میں یہاں سے اس کو پکار رہا ہوں، ظاہر ہے کہ بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، ظاہر ہے اس طریقے کا پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ یہ اسباب سے ماورا ہے۔ تو اسباب کے تحت جو مانگنا ہو اس کی اجازت ہے، اس پر پوری دنیا قائم ہے، لیکن ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، استعانت کرنا، یہ حرام ہے، شرک ہے یہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا کب تک؟ کب تک؟ یہ عبادت کا سلسلہ کب تک جاری رہنا چاہیے؟ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت کا یہ سلسلہ موت تک دراز رہنا چاہیے، موت تک ممتد ہونا چاہیے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آدمی کو غافل نہیں ہونا ہے۔ یہاں موت کو یقین کہا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر بات میں اختلاف ہے، ایک پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے۔ مسلمان سے پوچھئے مرنا ہے، بولے مرنا ہے، کسی کافر سے پوچھئے بولے مرنا ہے، کہ ہندو سے پوچھئے مرنا ہے، عیسائی سے پوچھئے مرنا ہے، سکھ سے پوچھئے مرنا ہے، بچے سے پوچھئے مرنا ہے، جوان سے پوچھئے مرنا ہے، بوڑھے سے پوچھئے مرنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، اسی وجہ سے موت کو یقین کہا گیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، أَيْ يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، یعنی اپنے رب کی تم عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ یقین کے اندر شک نہیں ہوتا، یقین کہتے ہی اس بات کو ہے جس کے اندر شک کی مخالفت نہ ہو، شک اس کے اندر نہ ہو۔